کوئی چلائے کمان اور تیر چھوڑ کر بھاگا، نہیں معلوم کیا کیا چھوڑ کر، کوئی زرا اتارا تھا پہننے کے لیے وہ ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کا مطلب جنگ جیت گئے مسلمانوں کے اپنا آگے۔ کیوں؟ علم گر گیا تھا، کیوں؟ اور آج ہم بھی شبیر کا علم اٹھا کر بتا رہے ہیں، علم شبیر کا ہے، اور شبیر حسین کل بھی زندہ باد تھے، آج بھی زندہ باد ہیں۔ صلوات پڑھے محمد جن کا علم اٹھتا ہے باحیات ہونے کی دلیل، علم اٹھتا ہے کامیابی اور جیت کی دلیل ہے، اور ہم انہی کے ماننے والے ہیں جو جیت کے ہوئے، جو کامیاب ہوئے۔ کربلا سے درس لیجیے، میرا ٹاپک تھا کربلا سے درس لینا۔ 2 مہینے درس بتایا، ایک بیلنس کو رشتہ داری کے بیلنس کو رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، بچوں کو بتانا تمہارے رشتہ دار کون، مولا کائنات نے کیا فرمایا، صلو علی رسول کو ولو بالسلام، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھو، چاہے ایک سلام کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ داری بہت مہم چیز ہے۔ قارون کون تھا؟ قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیسے والا، بہت بڑا پیسہ تھا اس کے پاس۔ خزانوں کی چابیاں اونٹ میں لد کے آتی تھی، خزانوں کی چابیاں اونٹ میں لد کے آتی تھی۔ کہاں کہاں کون کون سا خزانہ ہے وہ سواریوں میں رکھا ہوتا تھا، اس کی نشانیاں آتی تھی۔ کتنا بڑا پیسے والا تھا، کتنا بڑا دے حساب۔ حضرت موسیٰ کچھ فقیروں کے لیے غریب تھے، تمہارا حق ہے، کیا حق ہے؟ زکات، جاؤ لے لو، جاؤ، لیکن کم وقت دیتا نہیں، وہ دیتا نہیں۔ آخر کار اس نے غلطی کی، بتاؤ غلطی کیا ہے، میں رشتہ داری کیا بتانا چاہتا ہوں، غلطی کیا ہے معلوم کیا اس نے؟ بہت بڑی غلطی یہ کر دی، ایک عورت کو بلوایا، بلوانے کے بعد کہا کہ تو حضرت موسیٰ پر تہمت کرتا، تو حضرت موسیٰ پر، وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ ہم جیسے ہیں، حضرت موسیٰ ہم جیسے ہیں، اس کو بہت بڑی غلط فہمی تھی اللہ نے کہا۔ وہ مجمع جمع کرنے کے بعد تہمت لگانا چاہتی تھی، بولنا کچھ چاہتی تھی، یہ بول رہی تھی کہ قارون نے مجھے پیسے دیا ہے، میں یہ کہوں کہ موسیٰ، کہنا کیا چاہ رہی تھی، کہہ کیا دی؟ معصوم کی مخالفت کو جو زبان کھلتی ہے اللہ چاہے تو اسے پلٹا سکتا ہے۔ میں رشتہ داری کیا بتا رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ جب یہ معلوم ہوا حضرت موسیٰ پر گراں گزرا، حضرت موسیٰ پر گراں گزرا، حضرت موسیٰ ہاتھوں کو اٹھائے، اٹھانے کے بعد کہا پروردگار تو اب اسے عذاب دے، تو اب اسے عذاب دے۔ تاریخ میں ہے ہر دن ایک بالش زمین پر ڈستا، ہر دن ایک بالش زمین پر، زمین کے اندر ڈستا، ڈستا جا رہا تھا، ڈستا جا رہا تھا، زمین کے اندر گیا، پورا اندر چلا کر پھر ڈس رہا، ڈستا جا رہا۔ ایک مرتبہ زمین کی گہرائیوں میں تسبیح اور تقدیس اور تحلیل کی آواز سنا، میرے ساتھ ہے اور جس کے بارے میں بات چل رہی ہے بتائیے۔ ایک سبق یہ ہے، ہم لوگ جو ہے ڈسکشن کر رہے ہیں، مباحثہ بحث کر رہے ہیں، آپ بھی بولو میں بھی بولوں گا، ایک مباحثہ ہے۔ کون ڈس رہا تھا؟ قارون، کہاں؟ زمین کے اندر، گہرائیوں میں کیا سنا؟ تسبیح اور تحلیل، اور تسبیح تحلیل اور تقدیس کی آوازیں سنی۔ جب آوازیں سنی، عذاب دینے والا فرشتہ تھا، ہر ایک بار زمین کو اتار رہا تھا۔ عذاب دینے والے فرشتے سے قارون نے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟
تسبیح اور تحلیل اور تقدیس کی آواز کس کی ہے؟ عذاب دینے والا فرشتے نے کہا سمندر کے اندر ایک مچھلی ہے، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ نبینا وآلہ السلام ہے۔ جب نبیوں کا نام لو پہلے ہمارے نبی اور ان کے آل پر درود بھیجنا ہوتا ہے، پھر ان پر صلوات پڑھیں محمد۔ عرض کر رہا تھا فرشتے نے کیا کہا، کس کی آواز ہے؟ حضرت یونس کی۔ فرشتے سے التجا کی قارون نے کہا فرشتے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس سے حضرت یونس نے پرمیشن ملی، اجازت ملی اللہ کی جانب سے نبی سے ملاقات۔ جب نبی سے ملاقات ہوئی پہلا سوال قارون نے کہا کہ میرا فلاں چچا زاد بھائی کیسے ہے، میرے فلاں رشتہ دار کے کیا حالات ہیں، میرا فلاں رشتہ دار جو مریض تھا اس کا کیا بن پایا، کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو رشتہ داری وہاں پر عین عذاب پروردگار میں رشتہ داری کی جو نبھایا ہے اس ظالم نے، جو عذاب کا شکار قارون تھا، رشتہ داری کو نبھاتے ہوئے کچھ رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے عذاب دینے والے فرشتے سے کہا اس کا عذاب نہیں روکتے، اس کا عذاب یہی روک دے۔ عزیزان گرامی رشتہ داری برقرار رکھو تو قارون جیسے کا عذاب۔ قارون کون؟ حضرت موسیٰ بندے خدا، نبی، رسول، اولی العزم، صاحب شریعت نے بددعا دی تھی عذاب ہو جائے، وہ عذاب کو روک دیتا ہے رشتہ داری سے تعلقات برقرار رکھنا۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ ممکن ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی کھا رہا ہو بھائی بھوکا ہو، یہ ممکن ہو کیوں؟ اس لیے کہ چھٹی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا مولا مجھے بیان کرو، حکومت آپ کا حق ہے، حکومت آپ کا حق ہے، کچھ ہو۔ مولا نے کہا کہاں سے آیا ہو؟ مولا فلاں جگہ سے آیا ہو۔ کتنے چاہنے والے ہیں؟ آپ بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ مولا نے کہا تمہارے گھر میں پیسہ ویسا ہوتا ہے؟ ہاں مولا پیسہ ویسا چھپا کے کہاں رکھتے ہو؟ مولا ایک صندوق بنایا ہوا۔ سگے بھائی ہے؟ ہاں مولا۔ حالات کیسی ہے؟ مولا کچھ بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی پوری حالت ہے، بس گاڑی زندگی کی چل رہی ہے۔ مولا نے کہا تمہیں ایسا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا سگا بھائی آپ کے گھر میں بنا کسی جھجک تمہارے صندوق کو کھول کر جتنی ضرورت ہو پیسے لے کر جائے، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بولا پیسے تو میرے ہیں، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہوں، بڑی محنت سے کمایا ہوں۔ مولا نے کہا اب قیام نہیں ہو سکتا، اب قیام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ تمہارا بھائی تمہارے پیسوں میں حق نہیں رکھتا تو کیا گارنٹی ہے کہ تم تمہارے امام کے لیے جان دے دو گے؟ سگے بھائی کے لیے دو کاس نہیں دے سکتے تو وقت کے امام کے لیے جان دے سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ کیا ایسا ہوتا ہے تمہارے یہاں؟ نہیں ہوتا۔ رشتہ داری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، اسے حاصل کیجیے۔ یہ درس مجلسوں میں ملتا ہے، رشتہ داریوں کا درس یہاں سے لے کر جائے۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں، دو حقوق ہمارے گردن پر ہیں، واجبات میں سے دو حقوق، ایک حق رشتہ داری کا، دوسرا حق پڑوسیوں کا۔ یہ دو حقوق کی رعایت کیجیے گا۔ میں آرام سے بول رہا ہوں اس لیے کہ فضائل پڑھنے کا دن تھا، صبح ہے، آپ لوگ بھی تھکے آئے ہیں، سو کے اٹھ کے آئے ہیں، موڈ آپ کا بھی شاید اتنا نہیں ہے، لیکن موڈ بنانا بھی بہت آسان ہے، لیکن وقت نہیں ہے جتنا اختصار سے ہو سکے۔
دو لوگوں کے حقوق کیوں لائے؟ ایک پڑوسیوں کے دوسرے آپ کو جب تک رشتے داروں میں کوئی غریب فقیر ہو جو مال نکلتا ہے فلوس کا زکات کا، اس وقت تک جب تک آپ کے رشتے دار فقیر مسکین غریب موجود ہو تو آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، یہ اخلاقی گفتگو ہے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں، علماء اخلاق نے کہا ہے آپ انہیں صحیح معنوں میں حق ادا نہیں، اور یہاں آپ خمس نکال رہے ہیں، زکات نکال رہے ہیں، پڑوس میں غریب موجود ہے، فقیر موجود ہے، آپ کسی اور بندے کو دے رہے ہیں، تب بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ پہلے پڑوس، رشتے دار، پھر بولیے پھر کون؟ پورے گاؤں والے۔ جب پورے گاؤں والے اچھے ہو جائیں گے حالات کے اعتبار سے تو دوسرے گاؤں کا یہ خیال رکھیے، ضرور خیال رکھیے گا۔ آپ نے دیکھیے، میں ایک بات بتایا دیتا ہوں، حقوق کسے کہتے ہیں، حقوق کی رعایت کیا ہے؟ میرے ساتھ سے تو بتاؤں میں سوال ایک عابد بندہ تھا، پہاڑیوں میں بسیرا کر رہا تھا، ٹھنڈ رکھا تھا، سب عبادت کو نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اسے 2-3 ٹائم کھانا کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچا تھا۔ یہ مرتبہ یہ ہوا 2 کھانے پہنچے۔ کتنے کھانے پہنچے؟ اس نے یہ سوچا شاید اللہ کے یہاں شام میں اللہ کے بندوں دوسری ڈیوٹی ہو گئی ہوگی، بزی ہوں گے، کہ شام کا کھانا بھی دوپہر ہی میں بھیج دی ہوں گے، تو اس نے شام کے لیے الگ رکھ دیا، پھر عبادت میں مشغول رہا۔ شام میں کھانا نہیں آیا، دوسرے دن بھی کھانا نہیں آیا، تیسرے دن بھی کھانا نہیں آیا۔ پروردگار کیا ہوا، کیا غلطی ہو؟ اللہ نے آواز دی کہ جو اب تک تجھے کھانا بھیج رہا تھا تو یہ کیوں سوچا نہیں شام میں بھی بھیجے گا؟ یہ دوسرا کھانا ہے، یہ کسی اور کا کھانا ہے، یہ کس کو دینا ہے، تلاش کیوں نہیں کیا؟ تلاش کیوں نہیں کیا؟ کہا کیوں؟ کہ تیرے 20 قدم فاصلے میں ایک انسان بھوکا تھا، تیرے 20 قدم فاصلے میں ایک اور انسان آیا ہوا تھا، بھوکا تھا۔ کیا تھا؟ بھوکا۔ چونکہ تم نے وہاں تک نہیں پہنچایا، اب تیرا کام تم کو تلاش ہے۔ کبھی اگر آپ کو امید سے زیادہ پیسے مل جائے تو سوچو کہ اس میں کسی طرح سے یہ سوچو، میں نہیں کہوں پورا دیکھ ہوگا تو روز منتھلی میری آمدنی 50,000 روپیہ ہے، فار ایگزامپل ایک منتھ اللہ نے عطا کیا 60,000، میں نہیں کہہ رہا ہوں 10,000 جو ایکسٹرا ہے پورا دے دو، نہیں اتنا ہو سکے اس کا حق ہے، ضرور ہے، اس واقعے سے آپ کو ملا ہوگا۔ سب حق پڑے محمد حقوق کی رعایت، یہ ہمیں کربلا سکھاتے ہیں، حقوق کی رعایت۔ اگر حقوق کی رعایت نہیں ہوگی تو ہماری زندگی جو چل رہی ہے یہ بیکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ حقوق کی رعایت ضروری ہے۔ کون حقوق کی رعایت نہیں کرتا اس دنیا میں؟ ایک مثال دیجیے آپ، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کوئی آپ کے ذہن میں جو حق کی رعایت نہیں کرتا اور ان کے لیے کوئی عذاب بھی نہیں، وہ کون ہے؟ آپ کا ذہن دیکھ کتنا کام کر رہا ہے، وہ کون ہے جو حقوق کی رعایت نہیں کرتے پھر بھی ان کو عذاب نہیں؟ جانور ہے، احسان لوگ، ان کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم، در حالی کہ یہ الفاظ ان پر تطبیق ہی نہیں کرتے، ان کے پاس شعور بھی نہیں ہے، ہو سکتا ان کا حق بھی یہی ہے جو مل جائے کھا لو، کسی کا خیال نہ رکھو۔ در حالی کہ اگر دیکھا جائے جانوروں میں بھی حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ محبت کا خیال رکھنا، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ایسا ہے نہیں؟ پرندہ اڑ جاتا ہے، چونچ کو لے آ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، ایسا ہے نہیں؟ یہ ماں ہے۔ لیکن حقوق کی رعایت کیسے نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں گے چیر پھاڑ کے جانور کھاتے ہیں جانوروں کو، وہ سوچتے ہیں کہ میں پہلے کھا لوں، میں پہلے کھا لوں، کہ حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے اس میں حقوق کی
کی رعایت ضروری ہے. اسلام بتایا ہے حقوق کی رعایت، اسلام بتایا ہے اور طریقہ بھی بتایا ہے. مثال کے طور پر میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے پارٹنر چاہیے بزنس کا. میں پارٹنر کیسے ڈھونڈوں؟ میں کیسا پارٹنر ڈھونڈوں جو حقوق کی رعایت کرتا ہے؟ طریقہ اسلام نے بتایا. اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. دیکھو وہ بوٹیاں بہترین گوشتی بوٹیاں کچھ زیادہ کھا رہا ہے، تمہارا بھی خیال کر رہا ہے. اگر کھانا کھاتے وقت کچھ آپ کو بھی دے رہا ہے، اگر کھانے میں مرغی کی ران آ رہی ہے تو وہ آپ کو دے رہا ہے یا خود کھا رہا ہے؟ اگر وہ صحیح پلیٹ میں بانٹ کے کھا رہا ہے تو سمجھو تمہارا صحیح پارٹنر ہوگا. یہ طریقہ بتایا ہے اسلام. جو اس طریقے سے ہٹ کر پارٹنر ڈھونڈ لیتے ہیں بعد میں پچھتاتے ہیں. اور پہلے بہت پچھتانا. سلمان پڑھیے محمد. حقوق کی رعایت ضروری ہے اور حقوق کی رعایت نہ ہو تو ایمان سے خارج ہے. سورہ عصر میں پروردگار نے فرمایا والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. حق کی جو وصیت نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج ہے. قرآن کشمیر کروں میں اسی اشرے میں شاید سورہ کہنے کی موقع مجھے تو بتاؤں. حق کی رعایت بہت ضروری ہے. حقوق کی رعایت نہ ہو تو انسان کو ماں باپ سمجھ میں نہیں آتے. جب ماں باپ سمجھ میں نہیں آتے تو وہ بچہ آنکھ ہو جاتا ہے. حقوق کے والدین، حقوق کے والدین اور کچھ والدین کے اوپر بھی حقوق ہے. آپ مطلب سمجھتے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی بچہ بگڑ جاتا ہے، اتنا بگڑ جاتا ہے بچہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں ہمارا بچہ نہیں، یہ ہمارا بچہ نہیں. تو روایتوں میں ایسا بچہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. ایسا بچہ جنت کی خوشبو جتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، جتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. حقوق کی رعایت ضروری ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک جوان مریض تھا، بیمار تھا، مر بھی رہا، تڑپ رہا تھا، نہیں ہوا. پیغمبر سے کہا گیا یا رسول اللہ پتہ نہیں کون سے عذاب کا شکار ہے، آئیے آپ کو دیجیے. وہ بڑا بیمار ہے لیکن نہ مر رہا ہے نہ بچ رہا ہے. پیغمبر گئے رہنے والے کا حالت بہت ممکن. پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ. نہیں پڑھ پایا. پھر پیغمبر نے کہا پڑھ لو. نہیں پڑھ پایا. پڑھ لے. نہیں پڑھ پایا. پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں پڑھ رہا. پیغمبر نے کہا اس کے ماں باپ زندہ ہے یا رسول اللہ ماں زندہ ہے. تو بلایا چلا. پوچھا کیا تمہارا بیٹا اچھا انسان تھا بچوں، کیا تو تیرے بیٹے سے راضی ہے؟ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں. میں راضی حقوق کی پامالی کیا، میں راضی نہیں ہوں. پیغمبر نے کہا جب تک تو راضی نہیں ہوگی اس کی جان ایسے ہی رہے گی، تڑپتا رہے گا. اگر مر بھی جائے گا تو جنت کی خوشبو تک نہیں سکے گا. یا رسول اللہ کیا کروں؟ بخش دے، معاف کر دے، راضی ہو جا. ماں راضی ہو، ماں راضی ہو. پیغمبر پڑھ گئے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ تو پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ. پیغمبر نے کہا پڑھ محمد رسول اللہ تو پڑھنے لگا محمد حوال تو پڑھیے کلمہ پڑھنے لگا. یعنی معلوم یہ اسی وقت اس کا وہاں انتقال ہوا. تو عزیزان ایمان کیا سمجھا آپ نے اس بات سے؟ حقوق کی رعایت، حقوق کی رعایت. بچے کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں، بچوں کو اکثر بگاڑا جاتا ہے. ماں باپ اگر رعایت کم کرے تو بچے بگڑ جاتے ہیں. آزاد اسلامی کتاب 2 جلدوں میں
اس میں بتایا گیا ہے ماں باپ کیسے بچوں کی پرورش کریں. حقوق ہے. پہلا حق یہ ہے ماں باپ کے اوپر جب بچہ پیدا ہو اچھا نام ہو. بچے کا نام الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ ائمہ کے نام رکھتے ہیں اور ان کے القاب رکھتے ہیں. اور سیکنڈ چیز جو واجبات میں سے قرآن کی تعلیم دے. اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب میں آموز ہے, نصیحتیں ہیں, عبرتیں ہیں. وہ وہاں سے عبرتیں حاصل کرے گا. وہ وہاں سے عبرتیں حاصل کرے گا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ نے پروردگار سے کہا تھا, پروردگار بتا میرا جنت کا پڑوسی کون ہوگا. سنیں نا, بہت مشہور ہے. جنت کا پڑوسی کون تھا؟ یہ قصاب تھا. کیوں تھا؟ معلوم ہے آپ کو کیوں تھا؟ ماں کی خدمت کرتا تھا. ماں کی خدمت کرنے والا. ماں کے تو ماں ایک دعا کرتی تھی, پروردگار بچے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا. ماں کی خدمت کرو تو ماں کی دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جاتی ہے. موسیٰ جیسا صاحب شریعت نبی کون ہے؟ موسیٰ معلوم ہے؟ سننے کے موڈ میں ہے تو میں سناؤں گا, مزے لے کے سنیے گا. موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ ان کی روح, موسیٰ کی روح اس پایہ بلندی پر تھی, کمال تک پہنچ گئی تھی. اللہ بات کرتا تھا, کلیم اللہ تھے, اللہ بات کرتا تھا. کس کے ذریعے سے بات کرتا تھا؟ کس کے ذریعے سے؟ جھاڑ کے ذریعے سے, درخت کے ذریعے سے بات کرتا تھا. پروردگار موسیٰ نبی کلیم اللہ کیوں درخت کے ذریعے سے؟ کیوں درخت کا سہارا کیوں؟ اس لیے درخت کا سہارا لیا گیا. اس لیے میری طرف توجہ آپ کو مضبوط رکھے گا, مجھے اور سے دیکھیے اور سے سنیے. اس لیے درخت کا سہارا لیا گیا چونکہ موسیٰ کا معجزہ عصا تھا. موسیٰ کا معجزہ عصا تھا. درخت میں ایک لکڑی جو ٹوٹی تھی درخت سے, وہ موسیٰ کا معجزہ تھا. موسیٰ کی پہنچ کوہ طور, موسیٰ کی پہنچ کوہ طور. کلیم اللہ اللہ سے بات کیے درخت کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ درخت لکڑی درخت سے لی جاتی ہے. عصا معجزہ تھا. تو یہ اب پیغمبر اسلام ہمارے رسول کی پہنچ کہاں تک تھی؟ موسیٰ کی کوہ طور تک. ہمارے رسول کی کوہ نور نہیں, جلوہ نور تک تھی. اور ان سے کلام کس چیز سے تھا؟ درخت کے ذریعے سے. اور وہاں کلام کس چیز سے تھا؟ پروردگار. یہاں درخت تھی سمجھ میں آیا, وہاں کیا ہے؟ وہ مولا کائنات کا رہجا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کا معجزہ تھا قرآن. اور قرآن ہے فصاحت و بلاغت کے اوج میں. فصاحت و بلاغت کے کمال کا نام ہے قرآن. قرآن سے فصاحت و بلاغت لی جاتی ہے. فصاحت و بلاغت معجزہ ہے تو لہجہ کم سے کم نہج البلاغہ ہونا چاہیے. صلوات علی محمد. حقوق کی رعایت ضروری ہے. حقوق کی رعایت ضروری ہے. ماں کی خدمت کرو تاکہ وقت کے رسول صاحب شریعت کے پڑوسی بننے کا شرف حاصل ہو. یہ حقوق ہے. پہلا حق کیا تھا؟ نام اچھا رکھنا. دوسرا کیا بتایا میں نے؟ قرآن میں کیا. تیسرا یہ ہے ان کے اخلاق کو سنبھالنا. ان کے اخلاق کو کل آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں میرا بیٹا. کچھ حقوق ہیں بچوں کو, وہ انشاءاللہ زبان زیادہ ہوں گے پھر بتاؤں گا. 2-4 حقوق بچوں کے اوپر ہیں ماں باپ کے بنسبت کے. بتائی دیا کہ ماں کی خدمت ایسی کرو کہ ماں دل سے دعا کرو. پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے کام نہیں ہوتا, میرے کام نہیں ہوتا. پیغمبر نے کہا جا ماں باپ کی دعا کرو. یا رسول اللہ ماں باپ اس دنیا میں نہیں, قبر ہے. بولا
اچھا تھا، ماں باپ کا انتقال ہوا تو قبر کا نشان بھی ایک نشان ہوا، یہ ماں کی قبر اور یہ باپ کی قبر۔ نشان بنانے کے بعد ماں کی قبر کے پیٹی بیٹھ جا، باپ کے قبر کے سہانے بیٹھ جا، دعا کر، تیری دعا قبول ہو کے تیرے کام آئے۔ دنیا میں ہے خدمت کرے، دنیا سے جا چکے ہیں تو خبروں پر جا، دعا مانگو۔ مولا کائنات ماں کی فضیلت بیان کر رہے تھے، ماں کیا ہے بتا رہے تھے۔ ایک شخص آگے بڑھا، روتا ہوا، ہاتھوں کو جوڑا، یا امیر المومنین میں بہت بدبخت ہوں، میں کم بخت ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، میرے پاس ماں نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ماں نہیں ہے، اب میرے لیے دعا کون کرے، میرے لیے دعا کون کرے۔ مولا کائنات اس کی طرف دیکھے، نم آنکھوں سے مولا نے کہا، ندی جب سوکھ جاتی ہے، تالاب جب سوکھ جاتا ہے، اس کی تین باقی رہتی ہے، اس کی تین ماں کے لیے فاتحہ پڑھ، پھر دعا کر، پھر دعا قبول ہو جائے۔ چھٹی سرکار امام جعفر صادق کا خاص صحابی تھا، دوڑتے ہوئے آیا، آنے کے بعد کہا ابن رسول اللہ حادثہ ہو گیا، مغموم ہو، غم مجھے دے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ امام صادق اپنا ہاتھ اٹھائے، اس کے پیٹھ پر رکھا، رکھنے کے بعد کہا اے میرے صحابی، اب سنبھل کے چلنا، اب سنبھل کے چلنا۔ کیوں ابن رسول اللہ؟ اس لیے کہ اب جو دعا دینے والی کیا ہے وہ اب سنبھل کے چلنا، اب کیا ہے؟ سنبھل کے چلنا، دعا دینے والی اب تیرے نہیں رہے۔ ایک روایت میں یہ حضرت موسیٰ جب اپنی ماں کو دفن کر کے کوہ طور سے کچھ دن بعد یا کچھ عرصے بعد اتر رہے تھے، ندائے پروردگار آئی، موسیٰ آہستہ چلو، اس لیے کہ تمہاری دعا دینے والی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ باپ کا مقام ہے۔ تو لذا آپ کوشش کریں ماں باپ کو خوشنود رکھیں۔ انہیں احادیث میں ایک حدیث ہے، ماں باپ اس دنیا سے جانے کے بعد جب بچے بھول جاتے کہیں نہ کہیں معاف ہو جاتے۔ کوشش کریں ماں باپ مرنے کے بعد ان کے لیے، دیکھیے تین چیزیں ایسی ہیں کہ آپ بتا رہا ہوں، آگے بتاؤں مطلب کی طرف بتاؤں، یہ میں عمان کی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے شروع ہوا، بات میں بات ہے ویسا آگے بڑھے۔ سب آپ پڑھے محمد ماں باپ بہت بڑی فضیلت کا نام ہے۔ جنہوں نے ماں باپ کو راضی کر لیا انہوں نے کوئی اپنے وقت کے امام کو راضی کر لیا، انہوں نے اپنے وقت کے امام کو راضی کر لیا۔ تو آپ کوشش کریں ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، بہت کوشش کریں ماں باپ راضی ہو جائے۔ رضایت ماں باپ رضایت پروردگار کا ذریعہ ہے، احادیث میں۔ اور تین چیزیں میں بتا رہا ہوں، صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ تین چیزیں، ان میں سے یہ مسجد بنانا ہے، ایک کیا ہے؟ مسجد بنانا ہے۔ جتنے لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا، آپ دنیا میں رہے یا جب۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ دوسرا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جو مہم صدقہ جاریہ ہے، اولاد صالح، نیک اولاد کا ہونا۔ نیک اولاد کا ہونا کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ حضرت موسیٰ کا نام زیادہ بہت زیادہ آنا بھی چاہیے۔ اللہ نے بھی اپنے
اپنی کتاب قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کیا ہے وہ نبی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے. موضوع اچھا لگتا ہے نہیں؟ پسند آ رہا ہے؟ یہاں سے بازوں نے سمجھتے لے کر یہ مہم چیز ہے. جا رہے ہیں کون؟ حضرت موسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں. بیچ میں قبرستان آ گیا. حضرت موسیٰ نے کہا فوراً دوڑو دوڑو یہاں سے، ایک نماز نہ رکنا. واپس آئے، واپسی میں کہا رک جاؤ. جس قبر کے پاس سے کہہ رہے تھے فوراً دوڑو رک جاؤ، اور اسی قبر کے پاس بیٹھے. اسی قبر کے پاس لوگوں نے کہا حضرت خیریت تو ہے، خیریت تو ہے، یہیں سے بھاگ رہے تھے اور یہاں پہ رکانا. حضرت موسیٰ نے بتایا جب ہم جا رہے تھے نا یہ قبر عذاب پروردگار کا شکار ہو چکے تھے. عذاب الہی اس قبر میں برس رہا تھا. تو میں نے آپ لوگوں سے کہا یہاں سے فراری اختیار کرو، دوڑو یہاں سے. جب واپس آئیں گے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو گئی ہے. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو گئی ہے. نور ہی نور ہے. یا کلیم اللہ کہاں چلا ہے. کچھ دیر پہلے عذاب کا شکار، کچھ دیر بعد رحمت پروردگار سے ملبس قبر. آواز لائی موسیٰ انہیں سمجھا دو کہ یہ جو قبر میں تھا یہ گنہگار تھا، عذاب سے دو چار تھے قبر، لیکن اس نے دنیا میں اولاد چھوڑ کر گیا تھا. بچہ بڑا ہو کر زانوِ ادب طے کر کے اپنے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھ چکا تھا. اخلاق حسنہ سے مزین بچہ جب اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا تصدیق کیا، رحمانیت اور رحیمیت کا پروردگار کو واسطہ دیا تو اللہ کو شرم آ گئی. اللہ شرم رہا تھا کہ یہاں عذاب دے. یہ روایت ہے، لفظ شرم میں استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ آداب اسلامی کتاب کے جملے آئے ہوئے ہیں. حقوق اولاد کے سلسلے میں یہ جملات آئے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ شرم یہ سب چیزیں اللہ کے الفاظ زیبا نہیں دیتے. ان سب چیزوں سے منزہ ہے پاک پروردگار. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے اولیاء بتا رہے ہیں کہ پروردگار یہ عذاب سے، عذاب الہی سے، اپنے عذاب سے رحمت میں تبدیل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا. اولاد نیک ہو تو ماں باپ کے لیے نیکیاں وہاں پہنچتی ہیں. صدقہ جاریہ جب تک ہے اپنی جنت بنا لو، جب وہ چلے جائے تو ان کی جنت کا خاص خیال رکھو. سب سے بہترین چیز جو ہمارے پاس ہے وہ مجلس اعظم. کوشش کرو کہ مجلس اعظم میں تبرک بانٹو، مجلس اعظم برگزار کرو. یہ ذکر کا ثواب اپنے مرحومین تک پہنچاؤ. اس سے بڑھ کر صدقہ جاریہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ کا خیال رکھنا، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اچھے اخلاق کا خیال رکھے. کیسے ان کا اخلاق اچھا ہو. کربلا کی ماں ان سے سیکھے. شب عاشور کربلا کی مائیں ایک اچھا درس لے کر گئی. اب اسٹارٹنگ میں ایک درس بتاتا ہوں، اب انتہا میں ایک درس بتاتا ہوں. اب کئی مرتبہ سن چکے ہیں. قاسم کی ماں قاسم سے، اور محمد کی ماں اور محمد سے مشترکات. سب ماؤں نے ایک جملہ مشترک کہا. سب جملے الگ الگ تھے، ایک جملہ مشترک. مشترک کا مطلب ایک ہی بات. وہ کیا تھی؟ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو فلاں تم پر سبقت کر جائے.
اسلام کے لیے حسین پر پہلے تم نثار ہو. یہ ماؤں نے سمجھایا وقت کے امام پر کیسے قربانی دے. سب نے سمجھایا. ایک ماں کہہ رہی تھی اپنے بچے سے, سب نے سمجھایا, ہمیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک 6 مہینے کے بچے کی ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی بیٹا تم بھی تو حیدر کرار کے پوتے ہو, بیٹا شجاعت میں میراث میں اکبر سے کم تمہیں کچھ نہیں ملا ہے, بیٹا تم بھی اپنی شجاعت دکھانا. آپ یہ الفاظ مولا اصغر کی شہادت سے پہلے ہیں. آپ تصور کریں رباب نے کیسے آمادہ کیا ہے اصغر کو, کیسے تیار کیا ہے اصغر کو. کوئی صرف شب عاشور کے واقعات پڑھ لے گا یہ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا رباب کا لاڈلا بچہ کیسے نثار ہوگا. عزادارو سب سوچنے پر وہ مجبور ہیں, پریشان ہیں. کیسے اصغر اپنے باپ پر فدا ہوں گے. لیکن روایت ملتی ہے مقتل کے کتابوں میں ہے جب حسین تنہا ہو گئے نہ اصحاب میں کوئی بچا ہے نہ کوئی جنگ جو باقی ہے بنی ہاشم میں. حسین نے بائیں دیکھا, دہانے دیکھا, سامنے اور پیچھے دیکھا. آزادارو عجیب و غریب منزل ہے, عجیب و غریب منزل ہے. امام حسین نے ایک آواز بلند کی, کوئی ہے مجھ غریب کو آسرا دینے والا. کل کیا کہا تھا رباب نے, شب عاشور رباب نے کہا تھا نا بیٹا تم بھی تو علی کے پوتے ہو, میراث میں اکبر کو جتنا ملنا ہے بیٹا اتنا تمہیں بھی ملنا ہے. بیٹا خبردار اکبر قربان ہو جائے اور تم رہ جاؤ. عزادارو حلمن کی صدا آئی, ماں کی لوری, اللہ اکبر, ماں کی لوری کانے اصغر میں گونج رہی تھی. قربانی کا جذبہ آ گیا. اب اصغر جھولے میں نہ رہ سکے, آواز گونجی, کلثوم رونے لگی. خیام میں خواتین کی آواز ہو. حسین میدان کارزار میں کیسے رہ سکتے ہیں. اپنے آپ کو بہت جلدی خیام گاہ تک پہنچایا, آواز دی ام کلثوم کیا ماجرا ہے. عزادارو روایت کے جملے ہیں ام کلثوم نے کہا بھیا 3 دن کا بچہ اصغر ایک لمحے کے لیے بھی کروٹ نہیں لیتا تھا. آپ کی صدا جب فضاؤں میں گونجی اچانک اپنے آپ کو گرا دیا ہے. بھیا لے جاؤ پانی پلا کر لانا. عزادارو بس 2-3 جملے آپ کی زحمت تمام ہے. مولا بچے کو لیے اشقیاء کے قریب ہے. اللہ کسی اچھے انسان کو وہ وقت نہ لائے کہ کمینوں سے کچھ مانگنا پڑ جائے. عزادارو چھوٹے بچے کو لے کر آئے, آنے کے بعد کہا پانی دے دو, پانی دے دو. بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام ہے. عزادارو یہ وہ موقع تھا جب حسین نے شیعوں کو یاد کیا. اس لیے کوئی نہیں تھا, کس کو یاد کرتے, کوئی نہ تھا. بس مولا حسین نے کہا کاش میرے شیعہ یہاں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے 6 ماہ کے چھوٹے بچے کے لیے 2 بوند پانی مانگا, بدلے میں پانی نہیں. مالک تجھے واسطہ ہے اس قلیل ذکر خیر کا بڑے اللہ ہمارے گناہ نے کبائر و صغائر کی درگزر فرما. آنے والے پروردگار یہ عقل اور قلیل عبادت کو
درگاہ قبولیت میں مقبول فرما۔ آنے والے پروردگارہ مالک ہمیں جو مریض ہے تجھے واسطہ ہے کربلا کے مریض کا شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ مالک تجھے واسطہ عباس کی اجلی ہوئی گودی کر، جن کی گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو اولاد نرینہ سے بھر دے۔ آنے والے پروردگار جو مقروض ہیں تجھے واسطہ ہے باب الحوائج مولا اصغر کا، پالنے والے پروردگار ان سب کے قرضوں کو خزانہ غیب سے عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک منتخب خون باب الحوائج اصغر امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرمانا اور ان کے خاص اصحاب و انصار میں بے شمار فرما کرتے ہیں صحیح۔ اصغر ہائے اصغر 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 مہینے والے تجھ کو میرا سلام۔ اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اے شاہدی کے دلبر اے شاہدی کے دلبر تشنا کام مستر اے بے زبان اصغر مہینے والے تجھ کو میرا سلام۔ اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر تشنا لبی پہ تیری تشنا لبی پہ تیری کیا ہے یہ خدائی کیا ہے یہ خدائی مظلومیت پہ تیری انسانیت جدائی مہینے والے تجھ کو میرا سلام۔ اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر سوکھے لبوں پہ تو نے سوکھے لبوں پہ تو نے جس دم زباں پھرائی جس دم زباں پھرائی سر کو جھکا کے رویا دشمن کر سپاہی مہینے والے تجھ کو میرا سلام۔ اصغر ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر شکوہ نہ کرنا اصغر پانی نہیں میسر پانی نہیں میسر آنسو بہا کے میں نے غربت کو کر لیا تر مہینے والے تجھ کو
دیکھو پڑھ کر حدیث دیکھو قاتل بھی سر جھکائے کہتے ملیں گے تم کو مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر آئے اصغر اصغر آئے اصغر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مظلوما مدفونا بأرض الكوس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن الأمان 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 من فتن هذه الزمان ورحمة الله وبركاته